جو بھی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر وہ غور ہی نہیں کرتا کہ میرا فائدہ کس میں ہے اور میرا نقصان کس میں. اور میں بار بار جو آپ کو کہتا ہوں، مغربی دنیا سے متاثر مت ہو. مغربی جو لٹریچر ہے، جو ہمیں ہماری معاشرت کے بارے میں بتا رہا ہے، اس سے کبھی متاثر نہ ہو. میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹروں کے. جو ڈاکٹر مذہب کو فالو نہیں کرتے، وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، وہ اور زیادہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں. ایسے طریقے بتا دیتے ہیں ان کو، اس سے پیشنٹ کا فائدے کے بجائے اور نقصان ہوتا ہے. تو اللہ رسول کے مقابلے میں کبھی کسی کو ویلیو مت دو. اسلام صدیوں سے ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے. کان الناس امۃ واحدہ، اللہ کہتے ہیں سب انسان ایک دین پر تھے. پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے. آدم علیہ السلام کا دین، ابراہیم علیہ السلام کا دین، موسیٰ علیہ السلام کا دین، یوسف علیہ السلام کا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یہ سب ایک ہیں. ان سب کی ایک تعلیم ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں، بنائے گئے ہیں. بنایا ہے اللہ نے اپنے لیے. کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل ہو گیا، ناکام وہ ہے جو جہنم میں چلا گیا. ہمارے یہاں ان تمام تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یونیورسٹیوں میں، کالجز میں جو ذہن بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں. کیوں بنے ہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے اہم سوالات کو پی جاتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے. ہمیں کسی نے کس کام کے لیے بنایا، اس سے ہمیں بحث کوئی ہے؟ یونیورسٹی میں کبھی آئی بی اے یونیورسٹی میں، یا ایم بی اے کر رہے ہو آپ، یا سی اے کر رہے ہو، یا آپ ڈاکٹر بن رہے ہو، یہ ٹاپک چھیڑے جاتے ہیں؟ بولتا کیوں نہیں میرے بھائی، یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ہم کدھر جا رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، جہاں بھی جائیں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. سفر ہمارا اچھا گزر جائے، اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی دیکھا آپ نے؟ ارے آپ لوگ کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو لا کے کسی نے بٹھا دیا، بس میں جا رہی ہے، سب سے پہلا آپ کا سوال یہ ہوگا کدھر جا رہے ہیں بھائی. اس سوال سے آپ کو پروفیسر منع کر رہے ہیں کہ یہ سوال نہ کرو. آپ کو کسی نے ٹرین میں بٹھا دیا، چلتی ٹرین میں، ایک دم فکر ہوگی بھائی میں جا کدھر کو رہا ہوں، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پتہ نہیں کدھر بٹھا دیا یار، میں ایسا نہ ہو کہاں جا کے نکلوں میں، واپسی مشکل رہے میرے لیے. لیکن چند عقل مند وہاں بیٹھے ہوئے تھے. آپ پوچھ رہے ہو کہ یار ہم جا کدھر رہے ہیں، مجھے یہاں کس نے بٹھایا ٹرین میں، مقصد کیا ہے اس کا؟ وہ پروفیسر، لیکچرار، لمس یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں. آپ نے پوچھا سر ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمیں یہاں ہم بیٹھے ہیں، بٹھایا گیا ہے ہمیں. کہتے اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں کہ ہمیں ٹرین میں خود بیٹھے ہیں یا بٹھایا گیا ہے. یہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. سر ہم جا کدھر کو رہے ہیں، اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ بیٹا یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں اس بوگی میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے جب کسی کو پانی کی ضرورت ہو تو صاف پانی کا انتظام ہونا چاہیے. اس کو پانی کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے. ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ. دیکھو بیٹا، آپ ایک پڑھے لکھے میں اور ایک جاہل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جاہل کو پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، پڑھے لکھے کو پتا ہوتا ہے پانی میں ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1. ایسا ہی ہے نا، اس طرح مل کے بنتا ہے وہ. سر ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے، پتہ نہیں کدھر جا کے اترے ہم. بیٹا یہ نیچرل ہے. لوگ آتے ہیں ٹرینوں میں بیٹھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیشن پہ، جس کو پیار سے لوگ ٹیشن بھی کہتے ہیں، کہیں نہ کہیں اتر جاتے ہیں. بیٹا
ہم نے انسانیت کا سوچنا ہے ہم نے یہی باتیں ہوتی ہیں نا آج کل. ہم نے کس کا سوچنا ہے؟ انسانیت کی بھلائی کا. جو یہاں بیٹھے ہوئے سفر میں ہمارے ہم سفر ہیں ان کی بھلائی کا سوچنا ہے. ٹائم پہ ان کو کھانا مل جائے. اور ہم نے میڈیکل سائنس میں ترقی کرنی ہے تاکہ جو ٹرین کے مسافر ہیں ان میں سے کوئی اگر بیمار ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے. آپ عقل مند تھے, آپ کو یہی فکر لگی بھی ابے بھائی یہ میں جا کدھر کو رہا ہوں ہے بھائی, منزل کدھر ہے, پہلے اس کا تو جواب ملے. وہ کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کی پرانی باتیں, پرانے قصے, ان بحثوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ مطمئن ہو جاؤ گے. بولتے کیوں نہیں؟ بولو گے بھائی سر میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ سوال ہے کہ مجھے اس میں بٹھایا کیوں گیا ہے, کس نے بٹھایا ہے, کیوں بٹھایا ہے, اس کا ہدف کیا ہے. مجھے اسباب اور وسائل بھی دیے اس نے, جیب خرچی بھی دے دی ہے اور ٹفن بھی باندھ دیا. دیکھو جب ہم دنیا کے سفر میں آتے ہیں تو جس خدا نے ہمیں بھیجا, زاد راہ دے کے بھیجا نا. ابے بھائی دنیا کے سفر میں ہم ہیں نا, ایک ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا اس دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن اللہ ہمیں ماں کے رحم میں اولاد بنانے کے لیے سلیکٹ کرتا ہے. اس دن سے ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے. تبھی جاپان میں جو ڈیٹ آف برتھ ہے نا, وہ پریگننسی کی ڈیٹ سے کہتے ہیں کہ ڈیٹ آف برتھ شمار ہوتی ہے. واللہ عالم جاپانیوں کی اپنی الگ ٹائپ کی حرکتیں ہیں, کوئی بعید نہیں ہے ان سے. تو اور ہماری ڈیٹ آف برتھ پیدائش کے دن سے, تو اسٹارٹنگ پوائنٹ آف پیدائش والا دن لے لیں یا وہ والا پوائنٹ لے لیں, ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارا اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سفر میں بھیجتا ہے. اللہ کہتے ہیں تم خود نہیں آئے ہو, ہم نے تمہیں بھیجا ہے, زاد راہ دے کے بھیجا ہے اللہ نے. جیسے باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے فرانس بھیج رہا ہے تو آنے جانے کا ٹکٹ, کرایہ, جیب خرچی, وہاں ہوٹل میں رہنے کا سارا سیٹ اپ, سلیبس بھی لے کے دے دیا. اس کے بعد بچہ فرانس جا کے بھول گیا, وہ کہنے لگا کہ میں خود آیا ہوں, مجھے کسی نے بھیجا نہیں ہے. تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی کمبخت تو خود آیا ہوتا تو یہ پاکٹ منی تجھے کیوں ملتی, تیرے لیے ہوٹل میں رہائش کا انتظام بولو نا کیوں ہوتا, یہ سارے انتظامات تیرے باپ نے کیے ہیں, کہتے نا لوگ. اب وہ وہاں جا کے عیاشی میں پڑ جائے اور کیا یار لائف کو انجوائے کرو, کیا یہ فضول کاموں میں باتوں میں مجھے بھیجا گیا ہے یا کس میں آیا ہوں یا بھیجا گیا ہے. تو لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یار یہ تیری ضرورتیں جو ہیں یہاں پوری ہو رہی ہیں, تیری جیب میں ہر مہینے تیرے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں. وہ جواب میں کہ یہ ایوالو ہوا ہے, یہ اصل میں جب یہاں آیا تھا, یہ ہمارے کروڑوں سال پہلے باپ دادے آئے تھے تو ان کی ضرورت تھی کہ ہر مہینے اکاؤنٹ میں پیسے آ جایا کریں. تو فطرت نے ضرورت کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ بولو کر لیا. یہ بہت بڑا اختلاف ہے لبرل لوگوں اور مذہبی لوگوں کا. مذہبی لوگ کہتے ہیں انسان کی جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں نا, تو انسان کی بقا کے لیے, کیونکہ ان ضرورتوں کا پورا ہونا ضروری تھا, اس لیے فطرت نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دی. مذہب کہتا ہے کہ انسان کو باقی رکھنے کے لیے ضرورتیں پوری کرنا ضروری تھیں, اس لیے اللہ نے ضرورتوں کو پہلے سے انتظام کیا تاکہ انسان باقی رہے. بالکل 180 پہ ہیں. دیکھو ہم جب مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں نا لوگوں کو, جانوروں کو دیکھتے ہیں, اونٹ کو ہم دیکھتے ہیں ریگستان کا جانور ہے. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. لبرل لوگ کہتے ہیں چونکہ اونٹ کے لیے ریگستان میں سروائیو کرنا اس ڈیزائن کے بغیر ممکن نہیں تھا, لہذا ایوالو ہوتے ہوتے اونٹ ایسا بن گیا. ابے سمجھ میں آ رہا ہے, یہ تو اونٹ کی بھی سمجھ میں آ جائے, اتنی آسان مثال دے رہا ہوں.
بھائی قرآن کہتا ہے نا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا؟ یہ خود بخود نہیں بن سکتا. اونٹ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اللہ کہتے ہیں ریگستان میں پاؤں دھستے ہیں، اونٹ کے پاؤں نہیں دھستے. پہلے میں لبرل لوگوں کے دلائل دے دوں. وہ کہتے ہیں اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس نے کروڑوں سال میں اپنے آپ کو ایوالو کرتے کرتے ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کر لیا ہے. کیونکہ اونٹ میں یہ جینیاتی تبدیلی نہ ہوتی تو اونٹ کی نسل ختم ہو جاتی، ریگستان میں نہیں رہ سکتا تھا. لہذا اونٹ نے ایسا کیا کہ پہلے جب کوئی آیا ہوگا ریگستان میں تو اس کی نسلیں مرتے مرتے اگلی نسل میں وہ دفاعی صلاحیت پیدا ہوتے ہوتے اس کے پاؤں چپٹے ہونا، کیونکہ پاؤں دھستے تھے تو پاؤں چپٹے ہونا شروع ہو گئے تاکہ دھسے نہیں. پھر وہ جو جانور تھا ریگستان میں کھانا پینا نہیں ہوتا تھا تو اس کو بھوکا رہنا پڑتا تھا، تو آہستہ آہستہ اس کی باڈی نے ایسے ٹینک اندر پیدا کر دیے، اسٹوریج کے اسٹور پیدا کر دیے کہ خوراک بھی ذخیرہ ہو سکے اور پانی بھی کئی ہفتوں کا ذخیرہ ہو سکے. ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اتنی تبدیلی کے اندر ٹینک وجود میں آ رہے ہیں. ہماری مسجد کا ٹینک کیوں نہیں بن گیا تھا خود بخود؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ اونٹ کے اندر پورا ٹینکر دیکھا ہے آپ نے؟ پانی کا پورا کین ہوتا ہے، ایک ایک ہفتہ پانی نہ پیے چلتا ہے، وہ اتنا اسٹور کر لیتا ہے پانی. تو سائنسدان کہتے ہیں بھائی اس نے جب اپنے آپ کو دیکھا، اس کے باپ دادا نے کہ ہم تو مر جائیں گے، تو اگلی نسل میں، پھر اس سے اگلی نسل میں، پھر اس سے اگلی نسل میں وہ پارسل کا خاص انتظام تھا ان کے یہاں. وہ پارسل ہوتے 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 یعنی وہ چھوٹا سا پہلے ٹینک وجود میں آیا ہوگا، پھر وہ بڑا ہوتے ہوتے اتنا بڑا ہو گیا کہ اب وہ ریگستان میں کئی کئی ہفتوں چلتا ہے، نہ کھانے کی ضرورت نہ اس کو پینے کی ضرورت. ارے بھائی اونٹ ریگستان میں زندہ کیسے رہتا ہے؟ اس میں تو ریت اتنی طوفان آتے ہیں وہ تو آنکھیں خراب ہو جائیں ریگستان کے طوفانوں سے. تو اونٹ کی تو نسل ختم ہو جانی چاہیے تھی صرف ریگستان کے طوفانوں سے. انہوں نے کہا ہو گئی ہوگی، بہت سو کی، لاکھوں میں کوئی ایک بچ گیا. اس نے اس کی آنکھوں کا ڈیزائن ایسا ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ کہ اس میں ریت کے ذرات پھنسے نہیں. پھینکنے کی کوئی انتہا ہے؟ بولو یار. جو خدا کے وجود کی دلیل تھی، اللہ کہتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ اونٹ خود سے بن گیا ہے کیا؟ اللہ اس کے برعکس دلیل دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ریگستان میں ایک جانور تھا تو اس میں کے لیے سروائیو کرنا ممکن نہیں تھا، تو ماحولیاتی تبدیلی کی بنا پر وہ ایسا ترقی کرتا چلا گیا کہ اس کی گردن بھی لمبی ہو گئی، کیونکہ ریگستان میں درخت بھی کیا ہوتے ہیں؟ اونچے اونچے ہوتے ہیں. چھوٹی سی رہ گئی. جو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی، کیسا مذاق اڑایا ہے اس کا. یہ کہتے ہیں لاجک کی بات کرتے ہیں ہم سائنس کی بات کرتے ہیں، ہم مذہب کے ہوائی نظریات کو نہیں مانتے. ہم سائنس، پروف دکھاؤ، پروف خدا کا پروف دکھانا آسان ہے، اونٹ ہے. لیکن خدا کا انکار کا پروف دکھانا بہت مشکل ہے. بہت بڑے بڑے جھوٹ فرض کرنے پڑیں گے آپ کو. خدا کہتا ہے یہ کائنات خود سے بنی ہوتی تو ریگستان میں اونٹ نہ بنتا. ریگستان میں ایک جانور کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے، لمبے لمبے سفر کرنا بہت مشکل. ایسا بنایا اونٹ کو. اللہ کہتے ہیں تمہارے پاؤں زمین میں دھستے ہیں. ایک جانور کمپنی ڈیزائن کر رہی ہے، اس کے پاؤں زمین میں ریت میں نہیں دھسیں گے. اے اللہ تو چاہتا ہے ساری دنیا آپس میں کنیکٹ ہو جائے. پہلے زمانے میں بھی جو دنیا میں ملک آباد ہوئے اس کے لیے سفر ضروری ہے. ہم گدھے گھوڑوں پہ اتنے لمبے لمبے سفر نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا ایک ایسا جانور پیدا کر رہا ہوں جو لمبے لمبے ریگستان کے سفر کرے گا اور ریگستان کی گرمی اس پہ اثر نہیں کرے گی. اے اللہ ہم زاد راہ اپنے لیے لے کے جاتے ہیں ریگستانوں میں. انسان لے کے جاتا ہے نا جب عرب ریگستانوں کے سفر، مکہ سے شام جا رہے ہیں، مکہ سے سندھ کی طرف آ رہے ہیں،
بیچ میں بڑے بڑے صحرائیں. اے اللہ ہم 100 آدمی 200 آدمی اپنے ناشتے کا کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں, اونٹ کے کھانے کا انتظام ہم نہیں کر سکتے. ہمارا 1 مہینے کا ناشتہ اونٹ کا 1 نوالا. اگر اللہ میاں ایسے کہتے کہ بھئی اونٹ کا کھانا بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ, تو ہم اونٹ سے کہتے تو اکیلا چلا جا, ہم یہیں اچھے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اللہ میاں کہتے, دیکھو ہم گھوڑا لے کے جاتے ہیں تو گھوڑے کا چارہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں نا. ماہرین گھوڑی یاد سے پوچھ لیں آپ, یا تو وہ سفر ایسی جگہ کر رہے ہوں گے جہاں گھاس پھوس ہوگی. لیکن ریگستان میں اگر سفر ہے, گھوڑا زندہ نہیں رہ سکتا, اس کا زیادہ راہ, اس کا چارہ لے جانا پڑے گا, اور لے جا سکتے ہیں, اتنا نہیں کھاتا وہ. اور اس کا چارہ بھی آپ نے اگر گھوڑے کا لے کے جانا ہے تو لاد کے اونٹ پہ ہی لادنا پڑے گا. وہ آپ شاپر میں ڈال کے نہیں لے جا سکتے, اس کے لیے بھی اونٹ کا سہارا چاہیے آپ کو, گھوڑے کو زندہ رکھنے کے لیے. اونٹ کے لیے کون سہارا بنے گا؟ کاش سمجھ میں آ جاتی, آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں بہت پریشان ہوں یار, بہت پریشان ہوں. ایک صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے نظریہ ارتقاء پہ نا, مجھے کہنے لگے آپ پڑھے, میں نے یہ یوں کر کے ثابت کیا ہے. میں نے کہا اپنے پاس رکھ لے بھائی. میں نے کہا اتنی لمبی کتاب اس ٹاپک پہ بنتی ہی نہیں ہے, 2 اور 2 4 کی طرح ہمیں جواب دے دو بھائی, 2 اور 2 4 کی طرح چند باتوں کا جواب دے دو یار. چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی, کریٹر کے بغیر کریٹنگ کیسے ہو گئی؟ چینجنگ تو آسان ہے, جب وہ نہیں ہو رہی تو بن کیسے گئے؟ میں نے کہا اس پہ کتاب لکھ لے بھائی تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میرا ٹاپک یہ نہیں تھا, لیکن اب چھیڑ دیا ہے, اونٹ پہ آ گئے ہیں تو اب اونٹ کو گھر تک تو پہنچائے نا, ویسے بھی وہ سواری کے لیے. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, زیادہ راہ کے لیے اونٹ کا زیادہ راہ کوئی لے جا سکتا تھا؟ آپ نے اپنے جو سواری تھی گدھے گھوڑے, ان کے لیے آپ نے گھاس, اونٹ کے 1 مہینے کی گھاس چاہیے نا آپ کو, لوسن چاہیے, گھاس چاہیے, دانا چاہیے, وہ بوریاں بھر کے آپ نے اونٹ کے پیٹھ پہ لاد دی کہ ہمارے گھوڑے کا بھی انتظام ہو گیا. 1 بورا آپ نے 1 مہینے کا راشن, اس میں اپنے پراٹھے, اپنے انڈے, اپنے مکھن, گھی, یہ جو بھی چیزیں جو 1 مہینے تک, انڈے تو اسٹور نہیں ہو سکتے میرا خیال ہے, وہ تو خراب ہو جاتے ہیں, تو گندم, یہ ساری چیزیں آپ نے اونٹ پہ ڈال دی. یہ آپ کا زیادہ راہ ہو گیا 1 مہینے کا. پہلے تو 2 6 مہینے کے سفر ہوتے تھے, میں تو 1 مہینہ شارٹ کر کے بتا رہا ہوں سائنسدانوں کو سمجھانے کے لیے کہ یار فرض کر لو 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا. اب سوال پیدا ہوتا, اونٹ بولے گا میں کیا کھاؤں گا, سب کا کھانا میرے پیٹھ پہ ڈال دیا تم نے, تو کیا 1 مہینے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ سب کا پانی مشکیزوں میں بھر کے میری پیٹھ پہ لاد دیا کہ پتہ نہیں صحرا میں کہیں پانی ملے یا نہ ملے. آپ جہاز سے جب سفر کرتے ہیں نا, سعودی ایئر لائن سے جاتے ہیں, قطر ایئر لائن سے, ایمریٹ سے, کھڑکی سے جھانکا کریں نیچے, شیشہ بند ہوتا ہے, سنو شیشہ کھول کے جھانکنا شروع کر دیں. صحرا, لمبے لمبے بڑے بڑے صحرا, کہیں پانی کا نام و نشان نہیں, گھاس تنکے کا نام و نشان نہیں. اب جناب 1 مہینے کا راشن سارا آپ نے کس پہ ڈال دیا؟ بولو یار, کیمل پہ ڈال دیا, اونٹ پہ ڈال دیا. اونٹ آپ سے پوچھے گا ان سب کا کھانا تو میں نے اٹھایا ہے, میرا کھانا تمہارا باپ اٹھائے گا. اگر کراچی کا ہوتا اونٹ تو یہی کہتا نا, میرا کھانا تیرا باپ اٹھائے گا, میں کیا کھاؤں گا. اور اونٹ بزبان حال یہ بھی کہتا ہے, یہ جتنے گدھے گھوڑے اور انسانوں کے کھانے تم نے میری پشت پہ لادے ہیں نا, یہ میرے 2 نوالے ہیں. میرا دل آ گیا نا پلٹ کے ایسے سڑپ کر جاؤں گا میں. اونٹ ٹھیک ٹھاک کھاتا ہے, ہم نے ابھی بقرعید میں رکھا تھا نا, بقرعید میں 4 دن کے لیے اونٹ پالا ہم نے, تو ہمیں اندازہ ہو گیا یا تو بچے پال لو یا اکیلا اونٹ پال لو, دونوں میں سے ایک چیز ایٹ اے ٹائم پالی جا سکتی ہے. لیکن ویسے ایک بات ہے, اونٹ پالیں گے تو بچے بھی آسانی سے پل جاتے ہیں, بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں اونٹ کو. اچھا, اونٹ جتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے نا, ایسا شرارتی ہوتا نہیں ہے, اتنا ہی سیدھا شریف ہوتا ہے. اور ان میں جو شرارتی ہو گیا تو وہ تو پھر ناممکن ہے نا, اس کو پالنا ممکن ہی نہیں ہے, وہ تو گردن پکڑ کے دبا دے گا آپ کی.
اکثر شریف ہی ہوتے ہیں. تو اتنے سیدھے, جتنا اونچا ہے, جتنی پاور ہے اس کے اندر, اتنا ہی اللہ نے اس کو شرافت سکھائی ہے. گائے بیل میں اتنی شرافت بکریوں میں نہیں ہوتی جتنی اونٹ میں ہے. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے, اس لیے کہ گائے اور بیل کی بدتمیزی افورڈ کر سکتا ہے آدمی. اونٹ اگر بائی نیچر بدتمیز ہوتا تو صرف اونٹ ہی ہوتا. ہم لوگ ہوتے, ہم نہیں ہوتے. کیونکہ گائے تو آئے گی, ٹکر مارے گی نا, دور سے آ رہی ہے, ہمیں بھاگنے کا موقع ملے گا. اونٹ تو صرف یوں اٹھاتا ہی ہے, یہ اتنا بڑا چپو لائے گا ٹھیک ہے نا, پچک کر کے گئے ہو صاحب. تو خیر, تو آپ نے سارا راشن ڈال دیا کس کے پیٹھ پہ؟ اونٹ کی پیٹھ پہ. اب اونٹ کا راشن کہاں گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, کیا دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے اونٹ کو بنایا, کیسا بنایا؟ اللہ کہتے ہیں جب مقام پر تھے نا تم, جہاں تمہارے لیے اس کو چارہ کھلانے کا انتظام تھا, اس وقت اس کو کھلا چھوڑ دیتے. یہ اتنا کھائے گا کہ جتنی ضرورت ہے وہ بھی, اور جو اضافہ ہے وہ اسٹور بھی کرے گا. یہ کئی ہفتوں کا کھانا کیا کر لے گا؟ اسٹور کر کے رکھے گا. اس کی ٹینشن مت لو. یہ ایوالو ہوا ہے یا ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کتنے آرام سے خدا کا انکار کر دیا یار, کہ جی ایکچولی وہ چونکہ بھوکا رہتا تھا تو اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہونا شروع ہو گئے آٹومیٹیکلی. ایسے سافٹ ویئر بھوکا رہنے کی وجہ سے انسٹال نہیں ہوئے, بلکہ ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے جس کی وجہ سے بھوکا رہ سکتا ہے اب وہ.